جی السلام علیکم، میں ہوں جاوید فاروقی اور آپ دیکھ رہے ہیں جاوید فاروقی آفیشیل۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں بدر منیر چودھری صاحب، لاہور پریس کلب کے سابق صدر ہیں، انتہائی سینئر صحافی ہیں، آج کل کینیڈا میں مقیم ہیں اور وہاں پر بھی بھرپور انداز سے صحافتی اور سماجی سرگرمیوں میں یہ جو ہے وہ مصروف عمل رہتے ہیں۔ آج لاہور پریس کلب آئے ہیں تو ان سے میں نے سوچا کہ کچھ، کیونکہ یہ جب یہاں پر تھے تو انہوں نے سیاست کو بھی کور کیا، عدالتی رپورٹنگ کا تو ایک لمبا ایکسپیرینس ان کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیاست کو بھی کور کیا اور ہم نے مل کر بھی ایک موقع آیا کہ ان کے ساتھ کام کرنے کا بھی مجھے موقع ملا۔ تو آج کی جو صورتحال ہے، سیاسی صورتحال، بالخصوص آج ایک ضمنی الیکشن ہوا ہے جس میں مسلم لیگ نون کو شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور یہ ضمنی الیکشن، یہ سیٹ جو تھی یہ پہلے مسلم لیگ نون کے پاس تھی اور یہ ایک اپسیٹ ہوا ہے، جس کے بعد کئی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ آئندہ پاکستان کی سیاست میں مسلم لیگ نون کا کردار کیا ہوگا، مسلم لیگ نون کا مستقبل کیا ہوگا، اور کیا وہ اپنی پاپولیرٹی اور جو پارلیمنٹری اسٹرینتھ ہے اس کو سسٹین کر پائے گی، اور کیا، اور پی ٹی آئی جو آزاد کشمیر میں فتح کے بعد وہاں کا الیکشن انہوں نے جیتا ہے، اس کے بعد ان کی جو سیاسی پیش قدمی ہے کیا یہ مزید آگے بڑھے گی، اور یہ آئندہ عام انتخابات میں یہ کس طرح سے یہ چیزیں سامنے جو ہیں وہ آئیں گی۔ اس حوالے سے چودھری صاحب سے بات کریں گے۔ چودھری صاحب کی بڑی گہری نظر ہے سیاست پر۔ چودھری صاحب، یہ مسلم لیگ نون اب تک تمام ضمنی الیکشن جیت رہی تھی اور ایک دم سے اب آزاد کشمیر میں جو ہے وہ الیکشن ہاری، آج جو بائی الیکشن ہوا سیالکوٹ کا وہ بھی لوز کر گئی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ نواز شریف کا جو مزاحمتی بیانیہ ہے یہ اس کی شکست ہے، آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ فاروقی صاحب، جو میاں نواز شریف جو 3 بار پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، یہ جو ان کا مزاحمتی ایک بیانیہ یا جو نریشن ہے، میں سمجھتا ہوں اگر کچھ گروپ جو ہیں وہ سپورٹ بھی کر رہے ہیں ان کو کہ یار یہ ایک ایسا لیڈر پیدا ہوا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کو جس نے چیلنج ہی کر دیا ہے، لیکن جو میرا ایک تجربہ ہے کئی دہائیوں کا، اور بے نظیر بھٹو صاحبہ سے ملاقات، ان کا انٹرویو، میاں نواز شریف، عمران خان، جتنے بھی سربراہان حکومت رہے ہیں ان سے انٹریکشن بھی، آف دا ریکارڈ باتیں بھی، سر آپ سسٹم سے ٹکرا نہیں سکتے۔ پاکستان کا ایک خاص قسم کا ایک فارمیشن ہے پولیٹیکل، جس میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے آپ اس کو باقاعدہ طور پہ اس کا گریبان نہیں پکڑ سکتے۔ آپ کا خیال ہے کہ ان کی ابھی توقع یہی ہے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ بالر بھی ان کی مرضی کا ہے، وکٹ کیپر بھی ان کی مرضی کا ہے جو کیچ چھوڑ دے گا، اور جو امپائر بھی جو ہے چوکے کو چھکا دے دے گا؟ تو اب وہ سر وہ ہے نا میاں، وہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ اب وہ کوئی کرے گا، کوئی ایک بندہ ہے جو جس نے ایک تو کر دیا، اس کو آؤٹ تو کر دیا، اور مل جل کے جو کچھ بھی ہوا سارا سلسلہ۔ اب تو ثاقب نثار کی ایسی کہانیاں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ یہ مل جل کر تو تب بھی تو ہوتا تھا جب جسٹس قیوم کی عدالت ہوتی تھی، آپ نے تو وہ دور کور کیا ہوا ہے، تب بھی تو اس قسم کے فیصلے آتے تھے۔ سارا کام تھا، اور اس وقت یہ تھا کہ ریکارڈنگ جو ہے وہ ایک آدھ ادارہ کرتا تھا، اب زیادہ ادارے کرنا شروع ہو گئے، اب بچ نہیں سکتے آپ، اب ہر ہاتھ ایک ادارہ ہے، ہاں بچ نہیں سکتے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اب یہ اسمارٹ فون ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، کوئی نہ کوئی، ہر شخص کی کوئی نہ کوئی ویڈیو کسی کے پاس موجود ہے، وہ وہاں پہ ہو، نیچے ہو، ادھر ادھر ہو، ہر بندہ جو ہے وہ ایجنسی بنا ہوا، ہر بندہ اس کا اہلکار بنا ہوا ہے، ان آفیشیل۔ تو سر میاں نواز شریف یا میاں نواز شریف کے قبیل کے دوسرے سیاستدان اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے گریبان کو پکڑ کے یا اس کو چیلنج کر کے یا اس سے ٹکرا کے کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں، یہ پاسبل نہیں ہے پاکستان کے اندر۔ صاحب، یہ نواز شریف نے 40 سال ہو گئے انہیں سیاست کرتے ہوئے یہاں پر، تو یہاں تو جو 5 سال سیاست کرتا ہے اسے چیزوں کی سمجھ آ جاتی ہے کہ کہاں آپ نے اسٹرائک کرنا ہے، کہاں آپ کیا بات بولیں گے تو آپ کو کیا حاصل ہوگا۔ آپ کا خیال ہے کہ نواز شریف کو بالکل پتہ نہیں ہے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ مس کیلکولیشن ہے؟ میرے خیال میں پتہ سب کچھ ہے، ان کے ذہن میں ہے کہ وہ دوبارہ خود تو آئیں گے نہیں، تو شاید ایک بیانیہ ایسا بنائیں کہ مریم یا کوئی اور ان کی پارٹی کا کوئی بندہ جو ہے وہ یہاں پہ نون لیگ کی حکومت آ جائے۔ لیکن میں ابھی جو پاکستان کے وزٹ میں ہوں، بہت زیادہ مجھے اس نیریٹو والے لوگ ملے نہیں ہیں، جرنلسٹ جو ہیں سمجھدار اور جو اینالسٹ اچھے ہیں وہ ملے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ مستقبل بلاول بھٹو کا ہے۔
مجھے اس میں ایک وائبز لگتی ہیں. تو چوہدری صاحب آپ کا خیال ہے کہ بلاول بھٹو کا مستقبل ہے تو 2023 میں آپ انہیں دیکھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر بن جائیں گے؟ فاروقی صاحب مجھے اور آپ بتائیں اور ہے نظر کون آ رہا ہے؟ دیکھیں جو چودھری برادران ہیں پنجاب میں ان کو کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ملے گا اگلے سیٹ اپ میں. ابھی جو سچویشن نظر آ رہی ہے ممکن ہے عمران خان کو اگلا ٹینیور دے دیا جائے چونکہ جب بھی وہ سلسلہ ایسا بنتا ہے تھوڑا سا سر اٹھاتے ہیں تو کسی نہ کسی ضمنی الیکشن میں نون لیگ والوں کو جتایا جاتا ہے. اس وقت جو سیالکوٹ کا آپ نے ابھی ذکر کیا کہ نون لیگ کو آؤٹ کیا گیا ہے تو یہ تھوڑا سا ان کو بوسٹ دیا گیا ہے پی ٹی آئی کو. لیکن جو اگلا سیٹ اپ آ سکتا ہے اگر عمران خان نہیں ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ابھی ایج کا کوئی شاید مسئلہ نہ ہو بلاول بھٹو کے ساتھ لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ کبھی نہ کبھی 2-3 سال اگلی ٹرم میں یا اس سے اگلی ٹرم میں بلاول بھٹو پاکستان کے پرائم منسٹر ہوں گے. اور چونکہ زرداری جو ہے وہ ابھی ان کے ساتھ ہیلتھ ایشوز بھی ہیں کہیں نہ کہیں وہ ان کا سائڈ پہ ہوگا اور اسٹیبلشمنٹ اگر کسی کو قبول کر سکتی ہے تو بلاول بھٹو ہیں جس کی وجہ ان کے پاس سندھ بھی ہے. سندھ میں ابھی ان کو آپ ڈیفیٹ نہیں کر سکتے. پنجاب میں ان کے لیے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. بلوچستان والے ویسے ہی حکومت کے ساتھ مل لیتے ہیں اور اگر کے پی کے میں پی ٹی آئی ہی ایک ہینگ اسمبلی کے ساتھ آ جاتی ہے تو ایک سیٹ اپ مجھے ایسا نظر آتا ہے کوئی کھچڑی سی بنے گی نیکسٹ ٹائم پہ. جی بہت شکریہ چوہدری صاحب. آپ نے بہت سیر اصل گفتگو کی اور اس کے اندر پورا ایک اچھا جو ہے تھیسس تھا, ایک پورا پولیٹیکل تھیسس تھا. تو امکانات یہی نظر آتے ہیں. میں تو خود سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی جو مزاحمتی سیاست ہے میاں نواز شریف کا جو مزاحمتی بیانیہ ہے وہ کچھ بیل منڈے نہیں چڑھ رہی اور نظر یہی آتا ہے بلکہ خطرہ ہے. مجھے تو خیر ذاتی طور پر یہ اچھا نہیں لگتا کسی پولیٹیکل پارٹی کا ٹوٹنا کیونکہ پولیٹیکل پارٹی کا بننا ایک بہت بڑا ایک پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کسی بھی سوسائٹی کی. تو پولیٹیکل پارٹی کا ٹوٹنا اچھی بات نہیں ہے لیکن جو قرائن بتا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ممکن ہے کہ آئندہ دنوں میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ کسی شکست و ریخت کا سامنا اسے کرنا پڑے اور پنجاب کے اندر پرو اسٹیبلشمنٹ ایک اور فیکشن جو ہے وہ ابھرے اور جس کے نتیجے میں پاکستان کی سیاست کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کی گرفت مزید مضبوط ہوتی نظر آتی ہے. انہی الفاظ کے ساتھ ٹل نیکسٹ ویڈیو. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.